میرا شوہر مر چکا تھا اور میں اکیلے سونے سے ڈرتی تھی۔ میں نے اپنے 12 سالہ دیور کو اپنے ساتھ سلانا شروع کیا۔ ایک رات میں نے دیور کو آزمانے کا سوچا، لیکن وہاں ہاتھ لگاتے ہی میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ دیور تو میری شادی والے دن بہت خوش تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھا تھا اور مجھے بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ شوہر کی موت کے کچھ دن بعد مجھے اکیلے سونے میں خوف محسوس ہوتا، تو میں اپنے دیور کو اپنے ساتھ بیڈ پر سلا لیا کرتی تھی۔ سردیوں کی راتیں تھی اور ایک بستر میں مجھے دیور کے ساتھ سونا بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ دیور مجھ سے کافی چھوٹا تھا، وہ 12 سال کی عمر میں بھی 20 سال کا جوان لڑکا لگتا تھا۔ شوہر کے بعد میں نے بہت مشکل سے ہی زندگی گزاری تھی، لیکن کب تک میں اس طرح گزارا کرتی؟ اس رات میں نے سوچا کہ ایک بار دیور کو آزما کے دیکھتی ہوں۔ آدھی رات ہوئی تو میں نے دیور کو ہلا کر دیکھا۔ وہ گہری نیند میں تھا، لیکن وہاں ہاتھ لگاتے ہی میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ 5 دن پہلے ہی میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میرے گھر میں میری ساس، سسر اور نند نہیں تھے۔ میرے شوہر کا دنیا میں اپنے چھوٹے بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ حسنین کی عمر 12 سال تھی اور وہ مجھ سے چھوٹا تھا۔ زندگی میں میں نے کبھی اسے چھوٹے بھائی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا تھا۔ میرا دیور 12 سال کا تھا، میں نے اسے ہمیشہ بچوں کی طرح ہی سمجھا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو وہ شادی والے دن بہت خوش تھا، کہتا تھا کہ مجھے نئی ماں مل گئی ہے۔ لیکن میری ماں مجھے یہی سمجھاتی رہتی تھی، بیٹا تمہارا دیور تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اس سے فاصلہ رکھو، تھوڑے عرصے کے بعد وہ بڑا ہو جائے گا، پھر اس کا اور تمہارا پردہ لازم ہوگا، اس لیے تم ابھی سے اسے عادت ڈال دو کہ وہ تمہارے کمرے میں بغیر روک ٹوک نہ آئے۔ میں نے بہت بار دیکھا ہے کہ تمہارا دیور بغیر وجہ منہ اٹھائے تمہارے کمرے میں آ جاتا ہے۔ بیٹی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں ایک شادی شدہ لڑکی ہو، تمہیں اپنے شوہر کی بھی پرواہ کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کی بھی۔ میں اپنی ماں کی باتیں سنتی تو مجھے ایسا لگتا کہ حسنین کے بارے میں میری ماں بہت برا سوچتی ہے، اس لیے میں ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ لیکن جب آج میں بے سہارا ہو گئی، میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا، تو میری آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے اپنے 12 سالہ بھائی کے اوپر چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ میری زندگی مشکل میں پڑ گئی تھی، رو رو کر میرا برا حال تھا۔ رات کے 1 بج گئے تھے، میرا دیور حسنین ابھی تک گھر نہیں آیا تھا اور شاید اپنے بھائی کے رشتہ داروں کے ساتھ مشغول تھا۔ میرا دل یہی کہہ رہا تھا کہ چلے وہ گھر نہیں آ رہا زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ اگر وہ گھر آ گیا تو مجھے بھی عجیب سا محسوس ہوگا۔ مجھے بار بار اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھی، لیکن اسی لمحے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کون ہوگا، مگر باہر سے آواز آئی، بھابھی دروازہ کھولیں، میں ہوں۔ میں نے دوڑتے ہوئے دروازہ کھولا۔ آج تو مجھے یہ گھر جنگل کی طرح لگ رہا تھا۔ حسنین مجھے چھوٹا سا بھیڑیا لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں میں اس کے بارے میں اتنا برا سوچنے لگی تھی۔ بھابھی آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے مجھ سے معصومیت سے پوچھا۔ نظریں جھکی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ تھیلی میں قورمہ اور نان تھے۔ قورمہ نان ہوٹل والے رکھتے تھے۔ اسے ایک پلیٹ میں وہ ڈالے اور میرے سامنے لا کر رکھ دیے۔ بھابھی مجھے بنانا نہیں آتا، میں نے آپ کے لیے باہر سے لے کر آیا ہوں، آپ کھا لیں ورنہ یوں ہی بھوکی مر جائیں گی۔ میں اپنے بھائی کے بعد اپنی ماں کو نہیں کھونا چاہتا۔ حسنین کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، کہنے کو تو وہ مجھے ماں ہی کہہ رہا تھا، مگر پھر بھی ماں کی باتیں میرے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ بھابھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا سہارا بنوں گا، آپ اس گھر سے کبھی نہ جائیں۔ وہ بڑی جذباتی باتیں کر رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں بہت سارے سوال گھوم رہے تھے۔ پھر اس نے عجیب بات کہی، بھابھی آپ اس کمرے میں رہیں، دوسرا کمرہ تو چھت کے قریب ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو چھت والے کمرے کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور اب تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں بھائی کی موت ہوئی ہے، تو کوئی بھی بری نیت سے ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ میں حیران تھی کہ حسنین اتنی چھوٹی عمر میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، کیا اسے کسی نے کچھ کہا ہے؟ مگر جو باتیں اس نے کی تھی مجھے ٹھیک ہی لگی تھی۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ حسنین کا کمرہ دوسری طرف تھا، جبکہ میں اور میرا شوہر چھت کے قریب والے کمرے میں رہتے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، آج پہلی بار میں اپنے کمرے کے علاوہ دوسروں کے کمرے میں آئی تھی، مگر جو کچھ میں نے اپنے دیور کے کمرے میں دیکھا، میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی میری نظر ایسی چیز پر پڑی تھی جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ ویسے تو وہ 12 سال کا بچہ ہی لگتا تھا، لیکن میری ماں کی بات صحیح تھی، حسنین جو کچھ کر رہا تھا وہ ایک بڑا سمجھدار آدمی ہی کر سکتا ہے۔ حسنین کے کمرے میں نے اپنا زیور دیکھ کر دل کھول اٹھا۔ میں نے تو اسے کہیں چھپایا تھا، مگر یہ سب کچھ حسنین کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ بات بڑی عجیب سی تھی۔
میں دل میں سوچنے لگی کہ صبح ہوتے ہی اسے اس بات کا سوال کروں گی، مگر اس وقت مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر اچھی طرح لاک کر لیا اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت نیند آ رہی تھی، حالانکہ یہ دوپہر مجھے زیادہ نیند نہیں آتی تھی، پر آج مجھے لگ رہا تھا جیسے حسنین کے لائے ہوئے قورمہ کھا کر میری آنکھوں میں گدودگی طاری ہو رہی تھی۔ دل میں سوچا کہ کہیں کھانا کھانے سے مجھے نیند تو نہیں آ رہی، مگر اتنا تو مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ آج مجھے اتنی نیند کیسے آ گئی، حالانکہ کچھ دن سے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن آج کھانا کھانے کے بعد میری آنکھیں ایسے بند ہوئی جیسے کسی نے شراب پلا دی ہو۔ میں حیران ہو رہی تھی، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ میرے دل میں بار بار ایک خیال آ رہا تھا کہ کہیں حسنین کے لائے ہوئے کھانے کو کھا کر میں بے ہوش تو نہیں ہو گئی، لیکن حسنین ایسا کیوں کرتا؟ میں نے دل میں سوچا۔ آنکھیں ملتی ہوئی میں باہر آئی تو سامنے حسنین کچن میں چائے بنا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بہت برا لگ رہا تھا۔ بھابی آپ سو گئی تھی، آپ کو بہت اچھی نیند آئی تھی نا؟ اس نے میری طرف بلاتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے پھینک کے لہجے میں یہی کہا، ہاں آج مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہے۔ کیوں نہیں آتی بھابی؟ میں نے آپ کے کھانے میں نیند والی گولی ملا دی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا تھا کہ میری بھابی کو نیند نہیں آتی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم انہیں کھانے میں نیند کی گولیاں ملا کر دو، اس سے وہ آرام سے سو جائے گی۔ نہیں نہیں بھابی، میں تو آپ کو اچھی نیند دینا چاہتا تھا، بس آپ اچھی خاصی تر و تازہ لگ رہی ہیں۔ یہ لے چائے پئیں۔ اس نے چائے میرے سامنے رکھی تو میں شک میں پڑ گئی۔ تم نے اس میں بھی کچھ ملا دیا تو نہیں؟ اللہ کی قسم بھابی، وہ تو میں نے آپ کی نیند کے لیے، آپ کے سکون کے لیے گولیاں ملائی تھی۔ آپ کہیں تو یہ چائے میں آپ کے سامنے خود ہی پی لیتا ہوں، بلکہ ہم آدھی آدھی پی لیتے ہیں۔ اس نے گلاس بھر کر مجھے دکھایا تو میں یقین کر بیٹھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بارے میں شک ہو جاتی ہوں۔ میں حسنین کا چہرہ دیکھتی تو اس کی معصومیت پر یقین آ جاتا، کیونکہ واقعی اس کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت اور شرافت تھی۔ میں نے آج اسے کچھ نہیں کہا، جاننا چاہتی تھی کہ اب وہ آگے کیا کہے گا، کیونکہ جو کچھ میں نے اس کے کمرے میں دیکھا تھا اس کی تو کوئی معافی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود ہی منہ کھولا، بھابی میں آپ کے زیور بیچنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک بہت ہی جاننے والا اور ایماندار انکل ہے، وہ ہمارے زیور بیچ کر ہمیں بہت سارے پیسے دیں گے۔ ہم ان پیسوں سے یہ مکان خرید لیں گے۔ اس کرائے کے مکان میں ہم کب تک رہیں گے؟ مالک مکان تو پرسوں کرایہ لینے آ جائے گا، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ حسنین کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ ابھی تک تو ایسا میں نے سوچا بھی نہیں تھا، پھر وہ کیسے سوچ سکتا تھا؟ بہت عجیب بات تھی۔ میں نے کہا حسنین تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ ہم نیا مکان خریدیں؟ بھابی مجھے آگے شادی بھی کرنی ہے، ہمیں ساری زندگی ایک ساتھ رہنا ہے، ہمارے پاس نیا مکان ہونا چاہیے، اور کرائے کے مکانوں میں تو صرف انسان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ حسنین کی بات ٹھیک تھی، اس لیے میں نے اسے زیور والے معاملے میں کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ زیور بیچ کر ہمارے پاس پیسے نہ آئے تو کیا ہوگا؟ میں ایک بیوہ عورت تھی، میرا دیور 12 سال کا تھا، تو ایسے میں کوئی بھی ہمیں آسانی سے دھوکہ دے سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بارے میں کہ میں کسی سے مشورہ کر لوں۔ میں اپنے مائکے والوں سے کہتی ہوں، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ حسنین تو چھوٹا بچہ تھا، جبکہ اس بات پر مجھے ابھی تک غصہ تھا۔ اس نے میرے کمرے کے تالے توڑ کر وہ زیور نکالا۔ کیسے جبکہ تالے ٹوٹے ہوئے بھی نہیں تھے؟ اس زیور کے بارے میں نے حسنین کو بتایا بھی نہیں تھا۔ مجھے حسنین پر غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ جو بھی کرتا آخر میں ایسی بات کرتا کہ میں مطمئن ہو جاتی۔ میں نے اپنے مائکے والوں سے کہا کہ مجھے یہ زیور بیچ کر مکان خریدنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، مکان لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم بیوہ ہو، تمہیں اب ہمارے گھر آنا ہوگا۔ پر میں ان کے گھر نہیں جا سکتی تھی، میں جانتی تھی کہ میرے بھائی اپنی بیویوں کے غلام ہیں، وہ اپنی بیوہ بہن کو کبھی سہارا نہیں دیں گے، زندگی بھر انسان ان کے سہارے نہیں رہ سکتا۔ ابھی اچھا موقع تھا، میں اپنا زیور بیچ کر ایک مکان خرید سکتی تھی۔ میرے شوہر نے اپنی زندگی میں میرے لیے کافی سارا زیور بنایا تھا، مگر اپنے بھائیوں کی نیت دیکھ کر میں نے وہاں زیور دینے کا ارادہ کر دیا۔ اب میں حسنین کے سہارے ہی چل رہی تھی۔ میں نے کہا حسنین تم چاہو تو وہ زیور بیچ دو، میں اپنے مائکے والوں سے اور ان کے رویے سے مایوس ہو گئی ہوں۔ حسنین نے اپنے انہی انکل کو وہ زیور دے دیا۔ وہ 2 دن کے بعد ہم ایک بہت مناسب جگہ پر مکان ڈھونڈ کر مکان کی چابی اور مکان کے کاغذات حسنین کے حوالے کر دیا۔ میں تو اس سارے عمل پر حیران ہو گئی کہ 2 دن میں اتنی جلدی مکان ہمیں کیسے مل سکتا ہے، جبکہ لوگوں کو کافی سارا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ مکان کا انتقال، مکان کے کاغذات، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں
جن پر انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے۔ جب حسنین نے کاغذات لا کر میرے ہاتھ میں رکھے تو میں حیران رہ گئی۔ وہ تو 12 سال کا تھا مگر اس کی سوچ بڑوں والی تھی۔ پھر اس نے عجیب سی بات کہی، کہنے لگا بھابی ہم سارا مکان صاف کر لیں گے تو آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آج حسنین کی نظر عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس کی نظر میں کوئی عجیب سی بے چینی تھی جسے دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس وقت میں جلدی میں تھی، میں نے مکان میں سارا سامان رکھ دیا تھا۔ اب ہمیں آگے کی فکر تھی کہ ہمارا کھانا پینا اور راشن کہاں سے ہوگا، جبکہ میں نے تو کبھی زندگی میں باہر جا کر کوئی نوکری بھی نہیں کی تھی۔ پھر حسنین کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ پتہ نہیں اسے مجھ سے کیا بات کرنی ہوگی۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے پر میں فی الحال خاموش رہنا چاہتی تھی۔ شام کو میں نے سارا سامان اپنی جگہ پر رکھا۔ ویسے بھی ہمارا سامان کم ہی تھا، زیادہ مال اور دولت تو نہیں تھی جسے ہم لیے پھرتے۔ میں نے سارا کام کرنے کے بعد اچھا سا کھانا بنایا۔ میں حسنین کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہ اس گھر کا حصہ تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ باہر جا کر گندا کھانا کھائے۔ میں نے اس لیے بہت محنت سے کھانا بنایا، بالکل ویسے ہی جیسے اپنے شوہر کا پسند کا بنایا کرتی تھی۔ ہر قسم کے لاؤ پیار اور نخرے اٹھاتی تھی۔ بہت سارا کھانا بنانے کے بعد میں نے اسے ٹیبل پر رکھا اور حسنین کے آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر آج وہ گھر نہیں آیا۔ بہت عجیب لگا۔ اسے اس وقت گھر ہونا چاہیے تھا جبکہ رات کے 11 بج رہے تھے۔ بھائی کی موت سے پہلے تو وہ شام کو تقریباً 5 بجے گھر آ جاتا تھا اور اس کے بعد کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ ہم لوگ جب باہر گول گپے کھانے جاتے تو وہ ہمارے ساتھ ضرور جاتا، لیکن اکیلا تو کبھی گھر سے باہر نہیں گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں اس کا انتظار کرنے لگی، یہاں تک کہ رات کے 12 بج گئے۔ 12 بجے اس نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا، اس پر برس پڑی۔ کہاں گئے تھے تم حسنین؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہاری بیوہ بھابی، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا اور تم ہو کہ اپنے بھائی کے جانے کے بعد آوارہ گردیاں کرنے لگے۔ آخر ایسی کون سی مصیبت تھی جو تم گھر میں نہیں کر سکتے تھے؟ تمہیں باہر جانا پڑتا ہے، تمہارے دوست کو یہاں ہی بلا لیا کرو۔ بھابی میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے ایسے غصے سے دیکھا کہ میں ڈر گئی، مگر وہ تو ایک بچہ ہی تھا۔ میں نے دل میں سوچا میں اسے ڈرا دھمکا تو سکتی ہوں۔ میں یہی خیال کر کے اس سے بات کر رہی تھی کہ وہ مجھ پر چیخ پڑا، بھابی بس کر دو، مجھے اب آپ کی کوئی بات نہیں سننی، اور جو آپ نے کھانا پکایا وہ آپ خود ہی کھا لو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل گیا۔ اس وقت وہ کسی 30 سال کے مرد کی طرح غصے میں تھا۔ مجھے اس پر بہت وہ رات تھی جب حسنین اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں حیران اور تھوڑی خوف زدہ تھی کہ اتنے چھوٹے بچے میں اتنی ضد اور غصہ کیسے پیدا ہوا، مگر میں نے اپنے دل کو قابو میں رکھا اور آرام کرنے کی کوشش کی۔ اگلی صبح حسنین نے مجھے بلا کر کہا، بھابی آج سے ہم سب کچھ اپنے حساب سے کریں گے۔ آپ کی سہولت اور حفاظت کے لیے میں ہر کام خود کروں گا۔ اس کے لہجے میں ایک ایسا پختہ اعتماد تھا جو سن کر میرا دل مطمئن ہو گیا۔ حسنین نے بتایا کہ وہ نہ صرف مکان کے انتظامات کرے گا بلکہ میرے روزمرہ کے کاموں میں بھی میری مدد کرے گا تاکہ میں کسی مصیبت یا مشکلات میں نہ پھنسوں۔ وہ کہتا، بھابی آپ کی زندگی میں اب خوف نہیں آئے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں حیران تھی کہ یہ 12 سال کا بچہ کس طرح اپنے بڑے فیصلے اور ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے، لیکن میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب حسنین پر اعتماد کروں گی کیونکہ وہ واقعی میرا سہارا بننا چاہتا تھا۔ اس دن کے بعد حسنین ہر کام میں میری مدد کرنے لگا، کھانے پینے، مکان کی حفاظت اور دیگر ضروریات میں وہ ہمیشہ میرے ساتھ تھا۔ ہر مشکل میں اس کا ساتھ دے کر مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے شوہر کے بعد دوبارہ محفوظ ہو گئی ہوں۔ کچھ دن بعد میں نے حسنین سے پوچھا، تم اتنے چھوٹے ہو کر بھی یہ سب کیسے کر لیتے ہو؟ اس نے معصومیت سے جواب دیا، بھابی میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی مصیبت میں ہوں۔ اس کے الفاظ نے میرے دل کو سکون دیا۔ میں نے سوچا کہ حسنین نہ صرف میرا بھائی ہے بلکہ اب وہ میرے لیے محافظ اور رہنما بھی بن گیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حسنین نے میرے ساتھ اپنی محبت اور ذمہ داری کا عملی مظاہرہ جاری رکھا۔ میں نے بھی اپنے دل سے خوف اور شک کو ختم کیا اور حسنین پر پورا اعتماد کر لیا۔ اس طرح حسنین کی معصومیت، ہوشیاری اور ذمہ داری نے نہ صرف مجھے محفوظ رکھا بلکہ میری زندگی میں خوشیوں اور سکون کا راستہ بھی پیدا کیا۔